راحت فاؤنڈیشن نامی تنظیم ہم لوگوں نے گزشتہ سپتمبر میں بنائی. ہوا ایک چھوٹا سی واقعہ ہوا جس سے متاثر ہو کر ہمارے پریسیڈنٹ خان محمد شفیع صاحب، نقی صاحب اور نعمان صاحب، ہم سب لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ کیوں نہ ہم اس سلسلے میں جو شادی بیاہ میں فضول اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے بات کی جائے. الحمدللہ ہم لوگوں نے جن لوگوں سے ملاقات کی بہت اچھا رسپانس ہے. جس کے پاس گئے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مطلب اس طریقے کی تحریک چلنی چاہیے. اور حضرت کافی لوگوں سے بات چیت ہونے کے بعد ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یقیناً رسپانس اچھا ہے تو کیوں نہ اس بات کو آگے بڑھائی جائے. آج ہم لوگ حضرت شاکر نوری صاحب، مولانا شاکر نوری صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. حضرت کی خدمات دی جائے گی. حضرت کا تعارف یہ ہے کہ صرف شہر ممبئی نہیں، مہاراشٹر نہیں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ اللہ نے انہیں جو رہبری کا فن دیا ہے، ان کی باتوں میں جو جادو ہے، یقیناً وہ قابل یقین ہے کہ ہم یقین کی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کی ہوئی باتوں سے ایک قوم، ایک سماج جو معاشرہ بدعنوانی کی طرف ہے، الحمدللہ اس میں کچھ نہ کچھ سدھار پیدا ہوگا. حضرت آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ ایک بڑا کام لے کر کے اٹھے ہیں، اور یقیناً ہر ایک مسلمان کو اس وقت اس بات کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے کہ قوم کی زبوں حالی کن بنیادوں پر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم برباد ہو رہی ہے جہالت کی وجہ سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم برباد ہو رہی ہے بے روزگاری کی وجہ سے، ہم کہہ رہے ہیں کہ قوم برباد ہو رہی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے. تو جہاں بہت سارے فیکٹر ہیں قوم کی بربادی کے، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہماری قوم فضول خرچی میں جو اپنا پیسہ ضائع کرتی ہے، فضول خرچی جو کرتی ہے، اس کی وجہ سے بھی قوم برباد ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کہاں کہاں اسراف اور کہاں کہاں فضول خرچی ہے، اسے غور کرنا چاہیے اور اس کا سد باب ہونا چاہیے. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کی نظر سے گر جائے، لیکن جب وہ اسراف کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. اور جو اللہ کی نظر سے گر جائے اس قوم کو دنیا مل کر کے بھی نہیں اٹھا سکتی. جس قوم کی سچویشن یہ ہو کہ اس قوم کے لوگ سگنل پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہوں، بچے مزدوری کرتے ہوں، بچیاں جہیز کی بنیاد پر رشتے سے محروم رہتی ہوں، کہیں آبرو چلی جاتی ہو، اگر وہ قوم اپنی محنت کی کمائی کو یا جس طریقے سے بھی کمائی ان کے پاس موجود ہے، اس کمائی کو اگر شادی بیاہ کے اندر بے پناہ خرچ کر کے اس کا مظاہرہ کرے اور یہ تصور کرے کہ ہم اس کے ذریعے عزت پالیں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت تو بہت دور کی بات ہے، پورا خاندان تباہ ہونے کے در پہ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر شادیوں کے اخراجات ہی کو کاؤنٹ کیا جائے کہ سال میں جتنی شادیاں ہوتی ہیں، ان شادیوں کے اندر خرچ کم سے کم اور جتنا شریعت میں بتایا گیا اس کے حدود میں رہ کر کے اگر کیا جائے تو ہر سال مسلمان قوم کی کئی یونیورسٹی اور کئی اسکول اور کئی کالج قائم ہو سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نفس پرست بن گئے اور نفس کی غلامی کے شکار ہو گئے، اور دنیا کو دکھاوے اور جو ہے وہ کمپٹیشن کے طور پر اس نے اتنی ڈش کیا تو میں اتنی ڈش کروں گا، اس کے اندر ہم تباہ و برباد ہو گئے. مجھے جہاں تک نالج ہے، بڑی بڑی شادیوں میں جہاں 50-50 لاکھ اور 1-1 کروڑ کا خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس شادی کے بعد کیٹرس کو دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے، ڈیکوریٹر کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہوتے، بینک کا قرض ان کے سر پر چڑھا ہوا رہتا ہے. اس طریقے کی شادیوں کے اندر نہ برکت ہوتی ہے اور نہ پائیدار شادی ہوتی ہے. بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس شادی میں برکت عطا فرماتا ہے جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو۔ تو جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اور ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق نے، ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ حقیقت میں بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو چھوڑ دیا۔ یوں تو بہت سارے معاملات میں ہم نے طریقے چھوڑ دیے ہیں، لیکن خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر جو اسراف ہوتا ہے، جو فضول خرچی ہوتی ہے، اس سے بچنا آج کے دور کے اندر ہماری قوم کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو تباہی ہمارا مقدر اللہ نہ کرے بن جائے۔ اب اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ کیا سمپل بھی شادی ہو سکتی ہے، تو آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن کے اندر 50 کی گیدرنگ، 100 کی گیدرنگ، سمپل شادیاں ہوئیں اور اچھی طریقے سے ہوئیں، اور لوگ شادی کے بعد میاں بیوی بھی خوش ہیں اور فیملی پر کوئی برڈن بھی نہیں رہا۔ تو اگر ہم کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا۔ آقا چاہتے تو اپنی بچی کے لیے جنت کا لباس منگواتے، آقا چاہتے اپنی بچی کے لیے محلات دیتے، آقا چاہتے اپنی بچی کے لیے جس طریقے سے شان بان اور آن کے ساتھ شادی ہونی چاہیے وہ کرتے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مالداروں کے رسول نہیں، کائنات کے ہر انسان کے رسول بن کر کے آئے، اس لیے غریب اگر یہ تصور کرتا کہ میں حضور کی سنت پر عمل کر کے میری بیٹی کی شادی کیسے کروں، تو حضور نے کم سے کم اپنی بیٹی کو دے کر شادی کر کے بتا دیا کہ اگر میری امت میں کوئی غریب بھی میری سنت پر عمل کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو حضور نے اتنا جہیز دیا، اتنا مختصر شادی کے پروگرام کا اہتمام کیا جو ایک غریب اور آرڈینری انسان بھی کر سکتا ہے۔ کیوں جبراً مسلمان اپنے اوپر بوجھ بناتے ہیں؟ کیوں مسلمان ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی برباد ہوں اور قوم بھی برباد ہو؟ تو میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ راحت فاؤنڈیشن جو کام لے کر کے اٹھا ہے اور جو مہم لے کر کے وہ اٹھا ہے وہ اچھی مہم ہے، اور ان کی منشا صرف یہی ہے کہ قوم شادیوں کے اندر اپنے اخراجات کو کم سے کم کرے اور ان پیسوں کا استعمال صحیح طور پر کرے تاکہ ان پیسوں کے ذریعے فلاحی سے مراد یہ کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے، قوم کے لیے کچھ کرے، اور اگر نہیں بھی کر سکتا تو اپنے پیسوں کو سیف رکھ کر اپنے مستقبل کے لیے رکھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ راحت فاؤنڈیشن آپ سے ان پیسوں کو بچا کر ہماری تنظیم میں دو، یہ اپیل کر رہی۔ راحت فاؤنڈیشن کی، ہمارے شفیع صاحب اور دیگر احباب کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ قوم کا پیسہ بچے اور قوم قرض کے بوجھ تلے دبنے سے بچے، قوم بیاج سے بچے، اور سمپل شادیوں کا اگر اہتمام کیا جائے گا تو اس سے انشاءاللہ العظیم معاشرے کے اندر کافی سدھار ہوگا۔ خاص طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ایسی شادی میں اللہ عز و جل برکت عطا فرمائے گا۔ تو میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے جو اس وقت جو سنیں گے میری بات کو، ان سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بے ضرور شادیوں کے اندر لمیٹیڈ خرچ کے اوپر شادیاں کرنے کی کوشش کریں، اور صرف اتنا سوچیں کہ آپ نے اگر شادی کے اندر زیادہ خرچ کیا اور کسی غریب بچی کا دل اگر دکھا اور وہ اتنا نہ کر سکی اور افسردہ ہو گئی تو اس کے دل دکھنے کا جواب کون دے گا؟ میں ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے، اور ہوا یوں کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کھیلنے والے بچوں کے اندر یتیم بچے بھی تھے اور کچھ ماں باپ والے بچے بھی تھے۔ ایک صاحب جن کا بچہ ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ آئے اور اپنے بچے کو انہوں نے آواز دی، بیٹے ادھر آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دینے والے سے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو مت بلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن میرے بچے کا مجھے کام ہے اس لیے میں اسے آواز دے رہا ہوں۔ لیکن حضور یہ بتائیے کہ میرے بچے کو بلانے کے لیے آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان کھیلنے والے بچوں کے اندر یتیم بچے بھی ہیں. تم اپنے بچے کو بلاؤ گے تو ان یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آئے گا جس سے ان کا دل دکھے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی یتیم کا دل دکھ جائے. بس اس واقعے کے ذریعے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ شادیوں میں آپ کروڑوں کا خرچ کرتے ہیں تو کیا ہر غریب اتنا خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کتنوں کے دل دکھتے ہوں گے، کتنے کے دلوں کی سسکیاں نکلتی ہوں گی. تو میری گزارش ہے جو حضور کو پسند ہے اسے آپ اختیار کریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں راحت فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو جنہوں نے یہ مہم شروع کی. اللہ اس مہم کے اندر کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.